اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے، یقیناً جو سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یقیناً جو سب کو رزق عطا کرنے والا ہے، یقیناً جو سب کی دلی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اور یقیناً جس کا قبضہ ہر چیز پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی شب برات کی فضیلت اور اس کے بعد شب برات کے بہت زبردست وظائف اور ان کو پڑھنے کی فضیلت بھی آپ کو بیان کرتا ہوں، تو کوشش کیجئے گا، یہ ہمارے لیے بہت اہم ویڈیو ہے، اس کو مکمل سنیں اور سن کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو بخش دے اور ہم سب کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں ایک عمومی حدیث اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہوں، جس میں 15 شعبان بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، جمعے کی رات بھی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات بھی ہے، اور 9 ذی الحج کی راتیں بھی شامل ہیں، یعنی ہر مقدس رات ہمارے لیے وہ سبھی اس حدیث مبارکہ میں شامل ہے۔ جب یہ آیت اتری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتائیں یا اپنی امت کو سنائیں، ایک نیکی کرو گے تو 10 دوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے یہ انٹرنیشنل لا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ ایک ہی قانون ہے۔ یہ عموماً سب نے سنا ہوگا کہ 1 پہ 10، کہ 1 کرو تو 10، اور یہی چیز قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو آیت کیا اتری کہ 1 پہ 10 گنا، تو اس کے جواب میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ نہیں اے اللہ، کم ہے۔ میں آپ کو مفہوم بیان کرتا ہوں کسی بھی حدیث کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، تھوڑا ہے، آپ زیادہ عطا فرمائیے، رب زد امتی۔ تو اللہ کریم نے دوسری آیت اتاری جس کا مفہوم کم و بیش یہ ہے، کون ہے جو مجھے قرضہ دے، میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں۔ پھر بیان کیا ٹھیک ہے میرے محبوب، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری، اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی 1 پر 700، یعنی اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو 700 نیکیوں کا ثواب عطا ہوگا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی یہ بات تھی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس پہ کہتے کیا بات ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ 1 پر 700۔ کوئی ہے پوری کائنات میں، پورے جہانوں میں کوئی ایسی تجارت کہ 1 پیسے کی چیز پر آپ 700 تک نفع لے سکو؟ پوری کائنات میں ایسی کوئی تجارت نہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اے اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرمائیے۔ اس کے بعد میرے اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب جو آپ کی امت میں صبر کرنے والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کھلی آفر، جو چاہے لے لے۔ تو اس میں کیا ہے، اگر کوئی بندہ ایک بھی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700، 7 لاکھ، 7 کروڑ، 7 ارب، 7 خرب تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ثواب عطا کرے گا، کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ہمارا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اللہ کریم کے ساتھ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو دیکھیے اسی خصوصی پیکج میں 15 شعبان بھی موجود ہے۔ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، جمعے کی رات، اور یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 سال جہاد فرمایا۔
تو اس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں. تو پھر یہ دیکھیے یہ ہمارے لیے خصوصی پیکج ملا اللہ کی طرف سے کہ ہم نے آپ کی امت کو ایک رات دے دی, آپ کی امت جاگ گئی. تو 1000 مہینے سے بہتر, اور کتنا بہتر کہ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر. جو اللہ کا بندے, اللہ کی بندی خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا ان سبھی راتوں میں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اور نعمتیں عطا کریں گے. اور 15 شعبان کی رات کا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آپ اس رات کے بعد کا روزہ رکھتے تھے. اور اس روزے کی فضیلت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنی بھی گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا ہے. یہ دیکھیے صرف ایک دن کا روزہ اور پورے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں. کتنا بڑا اجر ہے. اور گناہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ موجود ہو کہ کون سے گناہ اور ان کی پنشمنٹ, تو پھر یہ کتنا بڑا اجر ہے. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. تو جہنم میں جو ایک عذاب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہوگا جس کے جوتے اور اس کے تسبیح بھی آگ کے بنے ہوں گے, اور وہ بندہ ان کو پہنے ہوئے ہوگا, اور اس آگ کی وجہ سے اس بندے کا دماغ لاوے کی طرح کھول رہا ہوگا. اور وہ بندہ یہ گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے سخت عذاب دیا, لیکن نہیں. اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اور یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بہت سخت ہے, تو ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے, تو جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے. تو اس کی بجائے بہتر ہے جو میرا بھائی بہن صحت مند ہے, تندرست ہے, تو وہ یہ روزہ ضرور رکھے. اور دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس رات میں سب فرشتوں کو 1 سال کا علم عطا کرتا ہے کہ اس سال میں کہاں بارشیں ہوگی, کہاں امن ہوگا, کہاں زندگی ہوگی, کہاں موت ہوگی, کہاں رزق ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں, کوشش کریں کہ اس رات کو اللہ کو منائے اپنے حق میں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اور یہ شروع کب ہوگی؟ 14 کی رات سے, یعنی 14 شعبان آج دن ہے, تو اس کی رات جو ہوگی یہ 15 شعبان کی رات ہوگی. تو مغرب کے بعد کوشش کریں جتنے اذکار کر سکتے ہیں کریں. اور بعد نماز عشاء تو ہم سب کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے, تو ایک رات جاگ لیں اور اللہ کو منا لیں. تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظائف کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سے جو جتنا چاہے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ضرور کریں, تو یقین اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اور ہماری دنیا اور آخرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کرے گا. یہ وہ رات ہے جس رات میں جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے اللہ سے مانگ لیں, اپنے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے, اپنے محبت کرنے والوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے نمبر پر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں کم سے کم 3 مرتبہ. تو اس کا فائدہ کیا؟ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے, اور صرف اسی ایک سورت کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہمیں ملتی ہے. اور کسی بھی وظیفے کو یا قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو, کسی بھی سورت کو پڑھنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں کہ درود پاک وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو قبول کرواتا ہے. اس کے بعد سورہ دخان ہے, یہ قرآن مجید میں 25ویں پارے کی زینت ہے, تو اس کو بھی 3 بار ضرور پڑھ لیں. اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کم سے کم 100 مرتبہ اس کا ضرور ورد کریں. یہ ایک قسم سے دعائے حاجت بھی ہے اور استغفار بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جو کوئی, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو کوئی اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اس کے بعد کم از کم ایک تسبیح استغفار کی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار تو وہ عظیم وظیفہ ہے
जो यकीनन अल्लाह ताला के साथ सुलह करवा देता है। अगर कोई किसी से रूठ जाए तो उसकी कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर तज़किरा हो रहा है रब्बे करीम का, जो है ही करीम। तो ये इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह ताला से सुलह करे, अल्लाह ताला को मनाए अपने हक में। और ये एक बात याद रखिएगा कि इस्तिग़फ़ार करने के बेबहा फायदे हैं, बेबहा फवायद हैं। माल और दौलत रिज़्क़ की तंगी है तो अल्लाह ताला वो भी अता करेगा। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला बेटे भी अता करता है। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से निजात भी मिलती है। यानी इस्तिग़फ़ार एक ऐसा वजीफा है जो यकीनन दुनिया में भी हमें फायदा देता है और आखिरत के दिन भी यकीनन हमारे लिए फायदा मंद साबित होगा। और उसके बाद कोई सा भी एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उसके अलावा जो कोई भी दुरूद पाक हुआ पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान मौजूद है कि दुरूद पाक मुश्किलातों परेशानी को बहा के ले जाता है। तो दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह ताला से हाथ उठा के, बल्कि अल्लाह ताला से झोलियां फैला के दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके और मेरी हम सब की मुश्किलातों परेशानी को दूर कर दे हमेशा हमेशा के लिए। और उसके अलावा सलातुल तस्बीह अदा करें। और मेरे भाई बहनों 8 नवाफिल क़ियामुल लैल की नियत से अदा करें। और उसके बाद हो सके तो इसकी एक तस्बीह लाजमी पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा वाफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा वाफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ करने वाला है और तू माफी को पसंद करता है, बस हमें माफ फरमा दे। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये आज के अमाल वो अमाल है जिनको आप पढ़ें और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार भी मांगे, यानी तौबा भी करें। ये अल्लाह ताला से अपनी सब हाजात भी मांगे, अपनी दिली मुरादें भी उस अल्लाह के सामने रखें और अल्लाह को कहें कि अल्लाह अपनी रहमत से अपने करम से ये हमें अता फरमा। और कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ भी मेरे जिस भाई बहन ने पढ़ा होगा तो उन सबको इसाले सवाब भी कर दें। जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर अब तक जितने इंसान और जितने जन्नात मुसलमान इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, उन सबको आप इसका सवाब सारे सवाब कर दें। और उनके लिए भी दुआ करें जो जा चुके हैं, जो मौजूद हैं उनके लिए भी दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, सारे आलम इस्लाम के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला सब मुसलमानों की सब परेशानियों को दूर करे और सब की हाजात को अपने गैब के खजानों से पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्र करम